بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں سورۃ الفلق کے ساتھ جو کہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں ایک ایک آیت کے ساتھ۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دوستوں، یہ سورہ فلق ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد پڑھنے کے اور برکتیں ہیں، اور بے شک قرآن کے تو ویسے بھی پڑھنے کی برکتیں اور فوائد ہیں بہت سارے۔ تو یہ ان چار کل میں سے جو ہم چار کل پڑھتے ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ یہ چار کل میں سے ایک جو ہے وہ کل ہے سورۃ الفلق۔ اس کی 5 آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھی، عربی میں بھی پڑھی اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ پڑھا۔ میں دوبارہ سے اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ چوتھی آیت میں کہا گیا ہے اور گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ نمبر 5 آیت میں کہا گیا ہے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھیں دوستو، یہ سورج ہمیں بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے تکلیفوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے اس کی آخری آیت میں پڑھا کہ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی یہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ سورج جگہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم حسد کرنے والوں سے بچ جائیں گے۔ اور چوتھی آیت میں جس طرح کہا گیا ہے گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، یعنی جو جادو ٹونا کرتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اور اندھیری رات کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی یہ ہر قسم کی اس طرح کی برائی سے جو اندھیری رات میں چھا جاتی ہے اس سے بچائے گی ہمیں اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز کی برائی سے، دوسری آیت میں لکھا ہوا ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی برائی پیدا کی ہے اس سے ہمیں بچائے۔ ہمیں یہ پڑھتے ہیں سورت کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں پڑھنا تو ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اس میں برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بار ہم دوسری صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔
کوئی غلطی بیشی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ علم کو آپ کی طرف پہنچائے، جو علم ہمارے پاس ہے اس کو آپ کی طرف پہنچائیں تاکہ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے. بے شک اگر آپ علم حاصل کریں گے تو ہی عمل کر پائیں گے. قرآن کا علم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین علم ہے. آپ کتنی بھی ڈگریاں لے لیں، کتنی بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن جو قرآن کا علم ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں قرآن شریف کا علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے. آمین.